دوستوں اور ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ میرے پاس کچھ بچا نہیں ہے سوائے آخری مقرر کو دعوت دینے کے، تو واقعی آپ کی سمجھ صحیح ہے۔ بس اتنی بات آپ کو بتا دوں کہ جب شیخ یاسر صاحب الجابری حفظہ اللہ کو اعظم گڑھ شاہ پور کی اس کانفرنس میں دعوت دی گئی تو سلسلہ تو چلتا رہا، لیکن ہماری جو تفصیلی گفتگو ہوئی فائنلی کہ شاہ پور کے اس اجلاس اور کانفرنس میں تشریف لائیں گے، تو دنیا کی سب سے مقدس جگہ پہ ہم لوگ بیٹھے تھے، کعبۃ اللہ کے اندر، مطاف کے اندر۔ وہاں پر ہم نے شیخ کے ساتھ بیٹھ کے اس کی ترتیب بنائی۔ شیخ نے اس دعوت کو قبول کیا اور مشقت اور مسافت کو طے کر کے یہاں تشریف لائے۔ پہلی بار اعظم گڑھ کی سرزمین پہ تشریف لانے کی وجہ سے ہم پہلی بار ہی نہیں بلکہ بار بار تیار ہیں، لیکن ہم ان کا خلوص دل سے استقبال کرتے ہیں، اس سرزمین پہ آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور جو خواب جو پلاننگ شیخ کی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بلندی دے گا کہ میں وقت سے پہلے نہیں بتانا چاہتا، لیکن شیخ سے درخواست کروں گا کہ آپ کسی بھی بلندی پہ پہنچے اعظم گڑھ کی سرزمین پہ ضرور تشریف لائیے گا۔ میں بڑے احترام کے ساتھ عالم اسلام کے نوجوان دائی، حرمین کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہمارے فاضل دوست یاسر الجابری حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اولاد کی تربیت جیسے حساس موضوع پہ خطاب فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدر محترم اور ناظم پروگرام، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج 7 اپریل بلکہ 8 کی شب 2017 عیسوی اعظم گڑھ کے شاہ پور علاقے میں یہ عظمت کتاب و سنت جو کانفرنس منعقد ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اور اس کے بعد محترم اہل علم کی دعوت پر میں ایک چھوٹا سا طالب علم یہاں حاضر ہوا ہوں۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق دی، مجھ پر یہ انعام ہوا اللہ کا، یہ نعمت مجھے ملی کہ میں جس سرزمین کے بارے میں سنتا تھا آج میں وہاں حاضر ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر، یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پر
میں اللہ کا اس کرم اور فضل اور اس نعمت پر شکر بجا لاتا ہوں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اللہ کا دین ہم تک مکمل پہنچا دیا، ایک واضح روشن دین چھوڑ گئے، لیلھا کنہارھا، جیسا کہ آپ نے خود بیان فرمایا، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں واضح روشن دین پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ابھی آپ کی خدمت میں شیخ محترم نے موضوع کی وضاحت کی، تربیت اولاد، مجھے یہ موضوع دیا گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں یہاں حاضر ہوں، آپ لوگوں کے روبرو ہوں، اور ان علماء، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان اہل علم کے علم سے دنیا کو مستفید کرے۔ یہ لوگ، ان کے سامنے میں کھڑا ہوں، میں کیا بتاؤں آپ کو، ان لوگوں کی طرف سے میرے لیے یہ ہمت افزائی ہے کہ مجھے یہاں پر انہوں نے کھڑا کیا ہے کچھ بولنے کے لیے۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو ان علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، ان علماء کے ساتھ رہتے ہیں، ورنہ لوگ طالب علموں کے لیے ترستے ہیں کہ کوئی ہماری بستی میں، کوئی ہمارے علاقے میں ایسا طالب علم ہو جو کچھ دین کی بات ہمیں، کچھ کتاب و سنت کی بات ہمیں بتائیں۔ یہاں تو علماء ہیں اور علماء ہی علماء ہیں، سمندر ہے میرے بھائی آپ کے یہاں، جتنا چاہیں اپنے آپ کو سیراب کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ محرومیت ہو جائے، پچھتانا پڑے، ندامت ہو قیامت کے دن۔ سمندر تھا پھر بھی ہم پیاسے رہے۔ علماء ہیں، علماء رحمہم اللہ، جو گزر گئے، جو موجود ہیں، حفظہم اللہ، اللہ ان کے حفاظت فرمائے، اللہ ان کے علم سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ موضوع میرا تربیت اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، بہت نعمتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں اس بات کو بیان کیا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، بلکہ ہر نعمت اللہ کی جانب سے۔ وما بکم من نعمہ، وما بکم من نعمہ فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے یہ اللہ کی جانب سے۔ جیسے علماء یہ نعمت ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک عظیم نعمت کا تذکرہ شیخ محترم ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے، اور وہ ہے کتاب و سنت پر صحیح عمل کرنا۔ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث ہیں، عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں، منہج کتاب و سنت کی روشنی میں، عمل کتاب و سنت کی روشنی میں، دعوت کتاب و سنت کی، یہ بھی کیا کوئی کم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ نعمتیں بہت زیادہ اللہ کی۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ نعمت پر شکر بجا لائے۔ اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کو دل و جان سے قبول کیا، دل سے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ نعمت میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، زبان سے نعمت کا شکر کیا، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے شکر بجا لایا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے پر اکتفا نہیں ہے، اسی پر نہیں، بلکہ عمل، اطاعت اور فرما برداری بھی شکر ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لایا، شکر کیا، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اور زیادہ نعمتیں ہمیں عطا کرے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے اور زیادہ نعمتیں تمہیں دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اولاد ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔
اولاد، بچے، آنکھوں کی ٹھنڈک، انبیاؤں کی دعا، صدقے جاریہ، انسان کو جنت میں درجات بلند کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ۔ اولاد نعمت ہے میرے بھائی، اس نعمت کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں جو صاحب اولاد ہیں، اور جو نہیں ہیں اللہ سے نا امید مت ہونا، دعا کرنا، اللہ سے اولاد مانگیے، اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تو اولاد نعمت ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی ہیں۔ اولاد کی اہمیت دیکھیے، انبیاء علیہم السلام جو توحید کی دعوت لے کر دنیا میں تشریف لائے، شرک اور کفر کو مٹانے کے لیے، بندوں کو ان کے رب سے جوڑنے کے لیے دنیا میں آئے، ان لوگوں نے اللہ سے اس نعمت کو مانگا۔ پیغمبروں کی دعائیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں، مثال کے طور پر زکریا علیہ السلام کی دعا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب تو اپنے پاس سے مجھے ایک نیک صالح ذریت عطا فرما، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پیغمبروں نے اللہ سے دعائیں کی، اور غور کریں ان کی دعاؤں پر، صرف اولاد نہیں مانگا، صرف ذریہ نہیں مانگا، اس کے ساتھ ایک صفت ہمیں دعاؤں میں نظر آتی ہے، طیبہ، اچھی ذریت، اچھی ذریت، نیک صالح اولاد، کیونکہ اولاد اگر نیک صالح نہ ہو تو پھر یہ مشکل، یہ وبال جان، پھر اس کا خمیازہ دنیا اور آخرت میں انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ سے اولاد مانگی تو نیک اولاد مانگی، انبیاء نے دعائیں کی، لہٰذا اولاد بہت بڑی چیز ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد دے، اگر دی ہے تو ان کو نیک بنائے، صالح بنائے، اچھے ان کو رکھے، یہ ہمارے لیے صدقے جاریہ بنے، اللہ سے دعائیں کرنا۔ اسی طریقے سے اولاد انسان کے لیے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، صدقے جاریہ بنتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث، جس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا، آدمی جب دنیا سے مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو دنیا میں زندہ رہ کر عبادت کرتا تھا، عمل کرتا تھا، وہ تمام اعمال ختم۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اب زندہ نہیں ہے۔ اذا مات ابن آدم، کیونکہ اس کی موت ہو چکی ہے تو انقطاع ہو چکا ہے، دنیا سے اس کا انقطاع ہو گیا، تو وہ خود جو عمل کرتا تھا وہ عمل اس کے ختم، سوائے تین کے۔ معلوم ہے یہ حدیث، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ان تینوں میں سے؟ ایک چیز علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن ان کا علم ينتفع به نہیں بنا۔ اللہ سے دعا کریں وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا ہے، اللہ ہمارے علم کو علم نافع بنائے، کیونکہ یہ دعا تھی میرے نبی، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے وہ علم مانگتا ہوں جو نفع دے۔ علم انسان جس کے پاس جو صاحب علم ہے اس کو نفع دے، اور اس کا ایک نفع یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا مسلمان بنا دے، آمین۔ علم ينتفع به، ابھی محدثین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اہل علم کا تذکرہ ہو رہا ہے، صاحب تحفہ کا تذکرہ، صاحب مراد کا تذکرہ، علماء کا تذکرہ، ان کے علم سے دنیا مستفید ہو رہی ہے، یہ ہے علم ينتفع به۔ لیکن لوگ ایسے بھی ہیں افسوس کے ساتھ جن کے پاس علم ہے لیکن ان کا علم ان کے لیے نہ نفع بخش ہوا، نہ ان کے لیے نافع ہوا، نہ دوسروں کے لیے وہ علم نافع ہوا۔ علم صدقہ بنے گا جب اس سے نفع اٹھایا جائے گا، دوسری چیز صدقہ جاریہ، تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیک اولاد انسان دنیا میں چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعا کرے۔ اولاد سب چھوڑتے ہیں، نیک اولاد چھوڑ کر جانا، اولاد کو نیک بنانا، ان کی اسلامی دینی تربیت کرنا، ان کے عقیدے اسلام، ان کے عقیدے کو، ان کے منہج کو، ان کے عمل کو درست کرنا، اولاد کو نیک بنا کر دنیا سے جانا،
تو جب اولاد نیک ہوگی تو وہ نماز پڑھے گی، عبادت کرے گی، اللہ سے تعلق قائم ہوگا، اللہ سے دعائیں کرے گی اپنے والدین کے لیے، ولد صالح یدعو لہ، تو یہ دعائیں، اس کا فائدہ مرنے والے کو ہوگا، والدین کو ہوگا، گویا کہ بچے صدقے جاریہ بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اولاد کی دعاؤں کا فائدہ یا ان کے استغفار کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد ایسے بھی ملتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت میں درجات ہیں، لیولز ہیں۔ حدیث میں آیا کہ جب آدمی کو جنت میں ایک اونچا درجہ، اونچا مقام عطا کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے انا لی ھذا، یا رب انا لی ھذا، اے میرے رب یہ درجے کی بلندی مجھے کس وجہ سے ملی؟ اللہ کی طرف سے جواب ہوتا ہے اللہ اکبر، باستغفارک، باستغفاری ولدک لک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حدیث میں آیا تمہارے بچے کے استغفار کی وجہ سے، تمہارے بچے نے، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس کے لیے تمہیں جنت میں یہ اونچا طبقہ، یہ اونچا درجہ تمہیں نصیب کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا بچوں سے انسان کو، نیک اولاد سے انسان کو نہ صرف دنیا میں فائدہ ہوتا ہے بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا بچے بہت قیمتی ہے۔ اسی طریقے سے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، یہ بھی سب کو معلوم، انبیاء نے دعا کی اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے قرۃ اعین بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ لہٰذا بچے بہت کام کے ہیں، فائدے کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بچے جو میری اور آپ کی گردن میں امانت ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی، ان سے بہت فائدہ ہے، اگر ان کو صالح کیا جائے، اگر ان کی صحیح تربیت کی جائے تو یہ لوگ ہمارے لیے صدقے جاریہ بنیں گے، ان کی دعاؤں سے ہمیں فائدہ ہوگا، ان کے استغفار سے جو ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے تو اس سے بھی ہمیں درجات کی بلندیاں نصیب ہوں گی اور یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امانت کی ذمہ داری، یہ جو ہمارے گردنوں پر سونپی گئی ہے، یہ جو اولاد ہے، ان کی تربیت کیسے کی جائے؟ ایک بات یاد رکھیں، بچے اچھے پیدا ہوتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، الحدیث کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں دو باتیں بیان فرمائی، ایک بچوں کی اصل، دوسرے بچوں کی تربیت۔ بچوں کی اصل یہ ہے کہ وہ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی بچے اچھے پیدا ہوتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو معلوم ہے شرک کیا ہے؟ بتائیے مجھے آپ، ایک چھوٹے سے بچے کو اس کو پوچھئے شرک اس کو معلوم؟ نہیں معلوم۔ شرک کے الفاظ وہ جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے۔ شرک کے اعمال وہ جانتا ہے؟ نہیں۔ عقیدہ نہیں معلوم، منہج نہیں معلوم، عمل نہیں معلوم، سچ جھوٹ کا فرق نہیں معلوم، وعدہ پورا کرنا، وعدے کے خلاف کرنا معلوم ہے؟ نہیں۔ امانت داری خیانت داری معلوم؟ نہیں۔ جھوٹ سچ نہیں معلوم، حق باطل نہیں معلوم۔ بچہ ہے، پودا ہے، معمولی سا پلانٹ ہے، اس کو جدھر موڑو وہ مڑے گا۔ درخت بن جائے پھر موڑنے کی کوشش کی جائے، موڑ تو نہیں سکتے ہیں، کاٹنا پڑے گا اس کو، اور کاٹ نہیں سکتے۔ یہ بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، اچھے پیدا ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا کا ہر مولود، ہر بچہ، ہر بچی اصل اچھے پیدا ہوتے ہیں، فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر تربیت کا اثر ہوتا ہے، تربیت کا دخل ہے۔ فابواہ، بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، فطرت اسلام، اللہ کو ماننے والے بن کر پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچے، اسی لیے کبھی پوچھ کر دیکھیں، آزمائیں چھوٹے بچے سے، بیٹا بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس کو کسی نے نہیں سکھایا، وہ کوئی اسکول نہیں گیا، وہ کوئی مدرسہ نہیں گیا، امی نے نہیں بتایا، ابو نے نہیں بتایا، بچے کو کسی نے نہیں بتایا، تھوڑی تھوڑی بات کرنا جانتا ہے، اس سے ایک سوال کیجیے۔ میں نے کیا، تجربہ کیا، بہت سارے ساتھیوں نے جدہ میں ریاض میں کیا، آپ آزما کر دیکھیں، یقیناً آپ نے بھی کیا ہوگا، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ بچے سے پوچھے بیٹے اللہ کہاں ہے؟ کیا بولے گا بچہ؟ اوپر ادھر۔ یہ فطرت ہے، یہ بچے کی فطرت ہے۔ اور بچہ
جو سچ ہے وہ بولتا ہے. آپ دیکھیے آزما کر, امی نے یہ کہا, ابو نے یہ کہا, جھوٹ نہیں معلوم اس کو, کیونکہ جھوٹ سکھانا پڑتا ہے, جھوٹ سیکھتا نہیں ہے بچہ, فطرت پر پیدا ہوتا ہے, سچا پیدا ہوتا ہے, سچ سچ بول دیتا ہے. اس کو بولتے ہیں بیٹے نہیں بولنا, گھر کی باتیں باہر نہیں بولنا. بولتے ہیں نا والدین, بیٹے یہ کیا تم سب بول دیتے ہو, ابو یہ کیے, امی یہ کیے, ابو سو رہے تھے, آپ جب آئے آپ نے جب فون کیا تو ابو سب سو رہے تھے, میں نے فون اٹھایا تھا, انکل چاچا میں نے فون اٹھایا تھا, ابو سو رہے تھے. بولتا ہے نا بچہ یہ سب, یہ ہے فطرت. فطرت اسلام پر پیدا ہوتا بچہ. بچے اچھے پیدا ہوتے ہیں, تربیت کا دخل ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. ماں باپ یہودی ہو تو یہودی بنا دیتے ہیں, نصرانی ہو تو نصرانی, مجوسی ہو تو مجوسی. کیا معلوم ہوا, بچے پیدا تو اچھے ہوتے ہیں, پھر اصل چیز ان کی تربیت ہے. جہاں جھکاؤ وہاں جھکیں گے, ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سامنے جھکائیں گے تو اللہ کے سامنے جھکیں گے, غیر اللہ کے سامنے جھکائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ یہی صحیح ہے. ان کو کیا پتا, وہ تو بچہ ہے, چھوٹا ہے, معصوم ہے, نہیں پتا اس کو. ماں باپ اس کی غلط تربیت کرتے ہیں تو ویسے ہی وہ ہوتا ہے. ماں باپ اس کو دشمنی پر ابھارتے ہیں کہ دیکھو یہ اہل السنہ ہے, ان سے دشمنی کرو, یہ دشمن ہے, دشمن ہے. بچپن سے سن رہا ہے دشمن دشمن دشمن, گندے ہیں گندے ہیں گندے ہیں. وہی ذہن پنپ رہا ہے, ویسے ہی بڑا ہو رہا ہے. یہ گندے ہیں گندے ہیں گندے ہیں نا, ان کو گالی دینا اجر ہے, گالی دینا اجر ہے, گالی دینا اجر ہے. نعوذ باللہ, ایسی تربیت ہوتی, سوء تربیہ. کیا ہے پھر مسئلہ, دشمنی کی بیس کیا ہے, وہ جانتا نہیں پہچانتا نہیں ہے آپ کو, آپ کے نام سے واقف نہیں, آپ کے عقیدے سے واقف نہیں, آپ کی نسل سے واقف نہیں, آپ کے آباء اور اجداد سے واقف نہیں. صرف ایک چیز ہے, only one thing, تربیت. اس کو تربیت دی جاتی ہے. اہل السنہ کی دشمنی اس کے دل و دماغ پر بٹھائی جاتی ہے. وہ بچہ بڑا ہو کر دشمن بنتا ہے. اس کو ماروں گا اللہ خوش ہوگا, اس کو گالی دوں گا اللہ خوش ہوگا, اس کو ستاؤں گا اللہ خوش ہوگا, اس کو ماروں گا, اس پر ظلم کروں گا, اس نے ہمارے بڑوں کو ظلم کیا, اس نے ویسے کیا ویسے کیا. یہ کیا ہے سب, یہ غلط باتیں اس کے دماغ میں کہاں سے آ گئی, کس نے بٹھائی؟ یہ ہے تربیت. تو معلوم ہوا تربیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اسی لیے یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں. تو تربیت کیسے کریں گے, کب سے کیسے, کیا شکل ہوگی؟ کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں, کچھ چیزیں میں نے جمع کی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ رہا ہوں. اور دیکھیے تقریریں, کانفرنس, موضوعات مختلف, اللہ جزائے خیر دے کانفرنس میں منعقد کرنے والوں کو. اور دیکھیے دیر رات تک بیٹھے ہوئے ہیں آپ, سن رہے ہیں, بہنیں سن رہی ہیں. ان سب کے پیچھے مجھے ایک بات بتائیے, مقصد کیا ہے؟ ہم آئے, بلائے گئے, یہ علماء موجود ہے, دیکھیے کیا ٹائم ہو رہا ہے, نیندوں کی قربانیاں, وقت کی قربانی, مال کی قربانی, کیسی کیسی قربانی دی جاتی ہے کہ اس بزم کو سجانے کے لیے, اس بزم کو سجانے کے لیے کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کا ایک مقصد ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی اپنی اصلاح کریں, ہم سب عمل کریں, اپنی کوتاہیوں کو دور کریں, اپنی غفلت کو دور کریں. میں بولوں میں عمل کروں, آپ سنیں آپ عمل کریں, جو سنائیں وہ عمل کریں. ہم سب کا ایک مقصد ہے, وہ ہے عمل. اگر میں بولوں اور اپنے بچوں کی غیر اسلامی تربیت کروں تو کیا فائدہ میرے بولنے کا, بتائیے آپ. اگر آپ سنیں لیکن عمل نہ کریں, واہ کیا تقریر تھی, پہلی تقریر ایسی تھی, دوسری ایسی تھی, یہ ہے نمبر دینے کے لیے بلایا گیا ہے؟ نہیں. تقریروں کو چیک کرنے کے لیے بلایا گیا؟ نہیں, کیونکہ یہ عوام کا کام نہیں ہے کہ علماء کا ٹیسٹ لے. میں نے ایک جمعے کے خطبے میں بتایا تھا, سلف کا یہ منہج نہیں ہے, ہمارے سلف صالحین کا منہج نہیں ہے کہ اہل علم کی جانچ پڑتال کرے کہ یہ خطیب کے لائق ہے کہ نہیں, یہ مسجد کی امامت کے لائق ہے کہ نہیں, یہ مسجد کے قاری, مسجد کی خطابت کے لائق ہے کہ نہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے عوام کا. عوام اہل علم سے مستفید ہو, اہل علم کی صحبت میں رہ کر. میرے محترم بھائیوں, تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم عمل کریں. آئیے تربیت کے کچھ باتیں, تربیت کے متعلق کچھ باتیں جو میں نے نوٹ کی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. سب سے پہلی ضروری چیز, تربیت کا مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ بچوں کی اماں کا جو انتخاب کر رہے ہیں اس میں کیا چیزیں ملحوظ رکھ رہے ہیں. علماء نے جو تربیت پر کتابیں لکھی ہیں, اہل علم نے جو تربیت پر گفتگو کی ہے, وہاں یہی کہتے ہیں پہلا مرحلہ اختیار الزوجہ الصالحہ, نیک بیوی کا انتخاب کرنا. کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ جو زوجہ ہے, یہ جو آپ کی اہلیہ ہے, شریک حیات ہے, کل انشاءاللہ آپ کے آنے والی اولاد کی ماں ہے, اور ماں کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. سب کو معلوم ہے ماں بچے کے زیادہ قریب ہوتی ہے. والد جو ہے روزگار یا
زندگی کی ضروریات کو مہیا کرنے پہنچانے میں مشغول باہر زیادہ ہوتے ہیں، وقت گھر میں کم دے پاتے ہیں، تو زیادہ وقت بچوں کا کس کے ساتھ گزرتا ہے؟ اماں کے ساتھ۔ تو وہ جو اماں ہے بچوں کی، آپ کی بیوی ہے، تو آپ کس سے شادی کر رہے ہیں، وہاں سے بچوں کی تربیت کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ نیک دیندار لڑکی کا انتخاب کریں۔ نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث، عورت کا نکاح 4 چیزوں کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ کوئی اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، تو کوئی اس کے خاندان کو دیکھتا ہے، کوئی اس کے مال کو دیکھتا ہے، کوئی دین کو دیکھتا ہے۔ کیا حکم ہمیں ملا؟ فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ 4 چیزیں دیکھ کر نکاح کی جاتی ہے، 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ خوبصورت بیوی چاہیے، خوبصورت بہو چاہیے۔ نمبر 2 مال والی چاہیے۔ نمبر 3 خاندان والی چاہیے، بڑی برادری کی ہو بھائی، بڑا خاندان ہو۔ چوتھی چیز دین۔ 4 میں سے کیا چیزیں ہم دیکھیں؟ بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے بطن سے ہماری اولاد ہونے والی ہے، ایک نسل آنے والی ہے۔ تو پھر کیا دیکھو؟ خوبصورت دیکھیں تو بچے ہو سکتا ہے خوبصورت پیدا ہو جائے، اور خوبصورتی جہنم سے نہیں بچا سکتی ہے نا؟ خوبصورت لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، ایسا کہیں ہے؟ سنا کسی اہل حدیث عالم سے، مولوی سے آپ نے؟ کہیں آیت ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی قول ہے سلف کا؟ دیکھو، اگر جنت میں جانا ہو تو خوبصورت بنو، تم خوبصورت ہو تمہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ ہے ایسی کوئی بات؟ نہیں بھائی، خوبصورتی دنیاوی چیز ہے، آج خوبصورت کل خوبصورت نہیں۔ زیادہ ٹینشن لے گی تو وہ چہرے کا رنگ بھی اڑ جاتا ہے، وہ آنکھ کے نیچے دھبے بھی آ جاتے ہیں، سب کو معلوم ہے یہ چیزیں۔ چلو بھائی، یہ بھی مال، آج مال ہے کل مال نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے بہت سارے مالداروں کو دیکھا گیا جو فقیر بن گئے، ایسے بہت سارے فقیروں کو دیکھا گیا جو مالدار بن گئے۔ جو کھیتی باڑی کرتے تھے وہ جو ہے بڑے بڑی بلڈنگیں بنانے لگے بھائی، اور جو بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے تھے وہ جو ہے چھوٹے چھوٹے گھروں میں آ کر کرائے کے گھروں میں رہنے لگے۔ تو مال بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور مال ضرور جہنم سے بچانے والی چیز نہیں ہے، تفصیل اپنی جگہ ہے، لیکن مال صرف ایک چیز ایسی نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العلم خیر من المال، العلم خیر من المال فإن المال تحفظه والعلم يحفظك۔ کیا بات ہے علی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں علم مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ مال کی تم کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ مال کی تم کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، معلوم ہے حفاظت کیسے؟ اس کو تجوری میں رکھو، بینک میں رکھو، چھپا کے رکھو، تالے لگا کے رکھو، بینک میں رکھو، ہے نا سب؟ کیوں؟ کیونکہ چوری ہو جاتا ہے مال۔ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ غلط اور صحیح کیا ہے، کیا بولنا غلط ہے، کیا بولنا صحیح ہے، اسی لیے علم والے بولنا۔ اور ایک مسئلہ، جیسے کہ میں نے ایک بھائی کو آج نصیحت کی تھی میں نے، دعات کون ہوتے ہیں مجھے بتائیے؟ یہ دعوت کا کام کس کا کام ہے؟ بردرز کا، سسٹرز کا، انکلز کا، آنٹیز کا؟ نہیں، العلماء ہم الدعات، کیونکہ یہ ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء داعی تھے، انبیاء داعی تھے، اور انبیاء کے وارث داعی ہوں گے۔ دعوت کا کام اہل علم کا ہے، یا ہم جیسے چھوٹے چھوٹے طالب علم کا، کیونکہ ہماری بھی نسبت علم، ہم طالب علم ہیں، وہ اہل العلم ہیں، ہم طالب علم ہیں، تو دعوت کا کام ان کا ہے۔ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی۔ یہ کہاں ہے؟ بہرحال عورت کا نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کو دیکھ کر، خوبصورتی، مال، خاندان، چوتھی چیز دینداری۔ اگر ہم نے اس کو ترجیح دی، ہم نے دیندار لڑکی سے نکاح کیا، تو اس کی بطن سے آنے والی اولاد بھی دیندار ہوگی۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ماں باپ اگر یہودی ہو تو بچے یہودی، ماں باپ نصرانی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی حدیث سنی، اس کا مطلب تربیت کا اہم دخل ہوتا ہے بچوں کے مستقبل کے سلسلے میں یا ان کے آخرت کی اخروی زندگی کے سلسلے میں۔ تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک اچھی بیوی کا انتخاب کریں، نیک بیوی ہوگی، سبحان اللہ، اٹھے گی، عبادت کرے گی، آپ کو بھی جگائے گی، عبادت پر ابھارے گی، دیندار بیوی ہوگی تو ظاہر بات ہے گھر کا ماحول دین ہوگا، اس کی منہ سے الفاظ جو نکلیں گے وہ دینی ہوں گے، وہ اللہ کا ذکر کرے گی، اللہ کا
اللہ کا ذکر اپنی زبان پر ہوگا، وہ دعاؤں کا اہتمام کرے گی، وہ نماز کی پابندی کرے گی، پردہ کرے گی، شوہر کی اطاعت کرے گی، بڑوں کا ادب کرے گی، چھوٹوں پر رحم کرے گی، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے گی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گی، دیندار ہوگی تو دین پر عمل کرے گی، وہ اس کے منہ سے اللہ اور اس کے رسول قرآن کی تلاوتیں ہوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھے گی۔ یہ ماحول جب گھر کا ہوگا تو اس ماحول میں پیدا ہونے والے بچے، اس ماحول میں، اس گھر کے اس دینی ماحول میں پیدا ہونے والی نسل کیا دیندار نہیں ہوگی؟ یقیناً دیندار ہوگی۔ ایک عربی کے شاعر نے کہا تھا اذا كان رب البيت ضاربا بالدف فصيبة اهل البيت الرقص والسرور، اگر گھر والے باجا بجائیں گے تو گھر والے، اگر گھر کا ذمہ دار باجا بجائے گا تو گھر والے ناچیں گے گائیں گے، نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ جیسا گھر ویسے بچے، لہٰذا دیندار لڑکی کا انتخاب کرنا تاکہ وہ جو ہے ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم دے۔ اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرنا، انبیاء نے دعائیں کی ہیں، دعا بہت بڑی چیز ہے، اللہ سے دعا کرنا توفیق کی کہ ہمارے بچوں کو توفیق دے اللہ۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں شادی آپ کی ہو گئی، دیندار لڑکی سے آپ نے نکاح کیا تو ہم بستری کی جو دعا نبی علیہ السلام نے کی اس میں دعا ہے، اللہ سے ایک چیز مانگی جائے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہم دونوں میاں بیوی کو شیطان سے بچا، اور ہم سے جو اولاد ہوگی تو جو ہمیں اولاد عطا کرے گا اس آنے والی اولاد کو بھی شیطان سے بچا۔ کیا بات ہے، شوہر دیندار ہے، بیوی دیندار ہے، دونوں ایک ازدواجی جائز حلال تعلق قائم کرنے جا رہے ہیں اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے۔ کیا بات ہے کہ ان کی نسل سے جو اولاد آئے گی کیا ان پر شیطان کا حملہ ہوگا؟ شیطان کے باتوں میں آئیں گے؟ وہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے محترم بھائی، جب بچے پیدا ہو جائیں اللہ کے فضل و کرم سے دعاؤں کو اللہ نے قبول کر لیا، نیک بیوی کا آپ نے انتخاب کر لیا، دعائیں ہو گئیں اور اسباب اپنائے گئے، اللہ نے اولاد دے دی، تو اولاد کی تربیت میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ان کا اچھا نام رکھنا۔ نام غلط نہیں ہونے چاہیے، نام گوگل پر تلاش نہ کریں، انٹرنیٹ پر تلاش نہ کریں کہ مار کے کوئی نیا نام، آج کل جیسے دنیا میں جو ہے نئے نام، فاطمہ، عائشہ، مریم، پرانے اولڈ نیم سے نیا نام چاہیے، رغد وغد ایسے نام چاہیے جو اعظم گڑھ میں کسی بچی کا نام نہیں ہے، ایسا ایک نیا نام بتاؤ، گوگل میں اس کو تلاش کریں، ارے علماء موجود ہے، اہل علم سے رجوع ہو میرے بھائی، اہل علم سے رجوع ہو، یہ آپ پر بڑے رحم کرتے ہیں۔ یحییٰ ابن معاذ رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں العلماء ارحم للامت من آبائهم و امہاتهم، علماء اکرام عوام پر، علماء اکرام سنیے، یحییٰ ابن معاذ رحمت اللہ علیہ کا جملہ کہتے ہیں علماء اہل علم عوام پر ان کے ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ماں باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ کوئی نہیں رحم کرتا، ایک جملہ ہم سے سنتے ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والی کون؟ ماں۔ لیکن یحییٰ ابن معاذ رحمت اللہ علیہ سلف ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں نہیں، امی سے بڑھ کر بھی ہے کوئی۔ کون ہے جی وہ ہے علماء اہل علم۔ کیوں، کیسے؟ کہتے ہیں یحییٰ رحمت اللہ علیہ، ماں باپ بچوں کو دنیا کی تکالیف، دنیا کی اذیتوں سے بچاتے ہیں، علماء عوام کو آخرت جہنم کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ کس کا رحم زیادہ ہو گیا، کس کی شفقت زیادہ ہو گئی؟ تو میرے بھائی، علماء سے رجوع ہو کر بچوں کا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے نام سنے جو نام غلط تھے، جن کا معنی صحیح نہیں تھا، یا تو شرکیہ تھے یا تو غلط اس کا میننگ تھا، غلط معنی تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو بدل دیا۔ اس سلسلے میں بخاری کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، امام التابعین ان کو کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے ابا مسیب، سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے ابا مسیب ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عفواً سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ایک منٹ حدیث سناؤں میں آپ کو، وہ نوٹ کر کے لایا تھا میں حدیث آپ کے لیے۔ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے والد سے، وہ اپنے ابا کے بارے میں کہتے ہیں، مسیب کے والد، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حزن۔ حزن کا معنی ہوتا ہے غمزدہ، غمگین۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انت سہل، آپ حزن نہیں ہو، آپ سہل ہو، سہل یعنی آسان۔ تو انہوں نے یہ کہا لا اغیر اسما سمانی ہی ابی، میں
اس نام کو نہیں بدلوں گا جو میرے ابا نے میرے لیے نام منتخب کیا ہے. یعنی حزن میرا نام رکھا تو میں یہ نام نہیں بدلوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مشورہ دیا؟ کہا کہ نہیں، تم حزن نہیں، تم سہل ہو. تو انہوں نے کہا میرے ابا نے جو نام رکھ دیا میں اس کو بدلنے والا نہیں ہوں. ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ حدیث بتاؤ. ہاں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا عمل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. حدیث رسول آ جائے تو سر آنکھوں پر. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی کرنا یہ انسان کی ہلاکت کا باعث اور سبب بنتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حدیث رسول کے سامنے قول امتی کو رکھنا غلط بات ہے نا میرے بھائی. ایسے نہیں ہونا چاہیے. حدیث رسول سب سے آگے. المہم دیکھیں اس کا نقصان کیسے ہوا. انہوں نے نام نہیں بدلا تو سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فما زالت الحزونۃ فینا بعد. تو یہ غم کا ماحول، شدت کا ماحول ہمارے خاندان میں، ہماری نسل میں ہمیشہ رہا. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس کی تشریح میں کہتے ہیں اس کا مطلب جو انہوں نے کہا فما زالت الحزونۃ فینا بعد، نام نہیں بدلا، حزن نہیں رکھا، تو اس کا مطلب ان کے اخلاق میں، ان کے خاندان کے بڑی سختی، شدت آ گئی، بڑے سخت قسم کے اخلاق ان کے ہو گئے. تو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے امام التابعین سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے اس کو اللہ کے راستے میں لگا دیا کہ اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کی نافرمانی ہوتی تو وہ سخت غصہ ہو جاتے تھے. اس غصے کو اس طرف لگا دیا انہوں نے کہ اللہ کی راہ میں، کہ مطلب اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، کہ جب کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتی، گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا، اللہ کو ناراض کیا جاتا تو یہ غصہ ہو جاتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے بچوں کی تربیت میں ماں باپ کی ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کا نام اچھا رکھے، غلط نام ہو تو ان ناموں سے ان کو دور کر دیں. اچھے اسلامی نام جیسے انبیاء کے نام، صحابہ کے نام، جو اچھے نام جن کے معنی اچھے ہیں، ایسے نام رکھنا یہ بچوں کی تربیت میں داخل ہے. اس کے بعد توحید کی تعلیم دینا، اللہ سے ان کو جوڑنا بچپن ہی سے. جب بچے چھوٹے ہیں اسی وقت سے اللہ کی ذات سے ان کو جوڑنا، اللہ سے تعلق قائم کرنا، بار بار اللہ کا نام گھر میں وہ سنیں اور اللہ کی ذات سے ان کو جوڑنا اور ان کو بتانا کہ اللہ اوپر ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بڑا پیارا ہے. اس ساری زمین کو، اس سارے آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. بچوں کو ایسی تربیت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی بچپن ہی سے اسلامی تربیت کرتے تھے. اس سلسلے میں جندب ابن عبداللہ ایک صحابی کا نام ہے. جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بچے تھے تعلمنا الایمان قبل ان تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازداد به ایماننا. زبردست قول ہے. حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں ہم چھوٹے بچے تھے تو ہم کو ایمان کی تعلیم دی گئی. سنیے غور سے، ہم کو قرآن سے پہلے ایمان کی تعلیم دی گئی، اس کے بعد ہم نے قرآن کی تعلیم لی. پھر جب ہم نے قرآن کی تعلیم لی فازداد به ایماننا، ہمارا ایمان اس قرآن کی تعلیم سے زیادہ ہو گیا. کیا معلوم ہوا؟ تربیت ایسی کی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بچوں کی پہلے ایمان سکھایا گیا. ایمان توحید ایمان. اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اس کا حق کیا ہے، اللہ کے اسماء و صفات، وہ بنیادی ایمان کی باتیں جو ایک بچے کو معلوم ہونی چاہیے. یہ پہلے دی تعلیم اس کی ایمان کی تعلیم دی گئی. اس کے بعد قرآن کا علم دیا گیا. جب ایمان کے بعد، غور سے سننا یہ بات، جب ایمان کے بعد قرآن کی تعلیم دی گئی، یہاں میں رکوں گا. یہ جو ایمان کی تعلیم دی گئی اس کا بیس کیا تھا بھائی؟ قرآن نا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایمان کی تعلیم دی گئی یا اپنے آراء اور اجتہادات کی روشنی میں؟ ہرگز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہو رہی ہے، جندب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب جو ایمان کی تعلیم ایسے نہیں جیسے آج بولتے ہیں بیٹے دیکھو اللہ ہر جگہ ہے، ہر ایک کے دل میں ہے، شہرک کے زیادہ قریب ہے، اوپر بھی ہے پیچھے بھی ہے، پاک پاک جگہ پہ. ایسے ایمان کی تعلیم دی گئی؟ نہ، ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں جو ایمان تھا وہ ماخوذ تھا
مستنبت تھا خالص کتاب اللہ سے علی مراد اللہ، کلام اللہ سے ماخوذ علی مراد اللہ، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ علی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان تھا. کیا مطلب اس کا؟ قرآن اللہ کا کلام، مراد اللہ کی، اپنی مراد نہیں. کلام تو اللہ کا، مراد اپنی. جیسے کہ آج کل کا ماحول ہے یا بعد میں فرقے ضالہ گمراہ فرقے بن گئے. کلام تو اللہ کا، مراد میری، مراد ان کی، مراد فلاں متعین شخص کی، فلاں صاحب کی، فلاں امام کی، فلاں مولوی کی. نہ، ایسے نہیں. کلام اللہ علی مراد اللہ. اللہ کا کلام، مراد کیا؟ مطلب کس کا؟ اللہ کا. یہ موضوع نہیں ہے کہ اس پر میں بات کروں. اس کی دلیلیں موجود ہیں، حدیثوں سے موجود ہے، اور اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. یہ منہج سلف ہمارا ایک موضوع ہے. اس سے پہلے تقریریں ہوئی ہیں الخبر وغیرہ میں، آپ سن لیں تو تفصیل اس پر معلوم ہوگی. یا ہم قرآن و حدیث کو کیسے سمجھے، اس موضوع پر اس پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے. تو وہاں جو ایمان کی تعلیم دی گئی وہ کتاب و سنت کی روشنی میں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں آج بھی بولتے ہیں نا، تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کتاب کی روشنی میں، لیکن مراد بھی اللہ کی، اللہ کا مراد اللہ. اور اللہ کی مراد کو سب سے زیادہ جاننے والے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث کی روشنی میں ان کی ایمان کی تربیت کی گئی. تو حدیث مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو علی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ حدیث نبی کی مطلب میرا یا کسی اور کا نہیں. تو کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی ایمانی تربیت کی گئی. اور جب ایمان کی تربیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کی گئی، اس کے بعد ایمان کی تربیت کے بعد، ایمان کی تعلیم کے بعد ان کو قرآن پڑھایا گیا، قرآن کی تعلیم دی گئی، تو ان کا ایمان اس قرآن کے پڑھنے سے بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا. جیسے کہ معلوم ہے اللہ نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر تلاوت کی جاتی ہیں، وجلت قلوبہم، دل ڈر جاتے ہیں اہل ایمان کے، اور اللہ کا کلام سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ کے کلام سے ایمان بڑھتا ہے انسان کا. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں رمضان میں لوگوں کا ایمان کیسے ہوتا ہے، اور شوال میں لوگوں کا ایمان آپ دیکھیے کیسے ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آج بچوں کی تربیت میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے، ان کا نام ہم نے رکھ دیا ایک ذمہ داری، اچھی ماں ان کے لیے لے آئے. تو اب بچپن ہی سے ان کی اسلامی تربیت کرنا، دینی تربیت کرنا، اللہ کی ذات سے ان کو جوڑیے میرے بھائی. ماؤں کی ذمہ داری، آبا کی ذمہ داری، والد کی ذمہ داری، والدہ کی ذمہ داری ہے. اللہ سے جوڑیے. بچے کے دماغ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسماء صفات کی تفصیلات بچے کو بتائیں. وہ کیسے سمجھے گا بھائی کہ اللہ کے اسماء صفات پر ایمان کیسے لانا چاہیے، من غیر تمثیل و تحریف و تکییف و تشبیہ. میں یہ تفصیلات نہیں، وہ علمی باتیں ہیں، بچہ بڑے ہونے کے بعد سیکھے گا. موٹی موٹی وہ دین کی باتیں، اللہ سے اس کو جوڑنا، اللہ کی عظمت اس کے دل میں ڈالنا. اللہ بہت بڑا ہے، جیسا کہ میں نے ایک جگہ کہا تھا، وہ یہاں دہرانا میں مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے، توجہ میری طرف رکھیے، ہواؤں کو چلنے دیجیے، اللہ کے فضل سے چل رہی ہے. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنی عظمت کو بتایا ہے، اللہ کی پہچان کرائی ہے. کیسے؟ اس کی مخلوقات پر غور کرنے سے، اس کی نشانیوں پر غور کرنے سے. اللہ نے قرآن میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ بچوں کو بتائیں. ماں کا کام یہ ہے، باپ کا کام یہ ہے، والدین کا کام یہ ہے، بچوں کو اللہ کی ذات سے جوڑے. اللہ کتنا بڑا، کتنا پیارا، کتنا عظیم ہے، یہ بتائیے بچوں کو. بولیے دیکھو بیٹے اونٹ معلوم ہے، بچے اونٹ جانتے ہیں نا. اعظم گڑھ کے بچے اونٹ جانتے ہیں کہ نہیں؟ یو پی کے بچے اونٹ جانتے ہیں کہ نہیں؟ ہندوستان کے بچے جی ہاں، کیونکہ راجستھان میں اونٹ ہے، بہت سارے جگہ اونٹ آتے، بچہ دیکھتا بھی ہے تو خوش ہوتا ہے. کیمل اونٹ بچے کو معلوم ہے. بچے کو بتائیے بیٹا دیکھو اس اونٹ کو. اللہ پاک نے قرآن میں یہ بات بیان کی ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا ان اونٹوں کو نہیں دیکھتے ان کو کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ بچے کو اوپر دیکھنے کے لیے بولیے. ابھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں آسمان نظر آ رہا ہے. بچوں کو بولیے دیکھو بیٹے آسمان،
بچہ بولے گا ہاں پتا ہے آسمان، آکاش کہتے ہیں ہندی میں، اسکائی کہتے ہیں انگریزی میں، بچوں کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ اللہ نے بھی دیکھیں اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی سمجھانے والا مسئلہ، کوئی بڑا مسئلہ، اللہ نے بھی کیسی اللہ کی شان دیکھیے، سبحان اللہ، ایسی نشانیاں اللہ نے پھیلا دی ہیں، ایسی مخلوق اللہ نے پھیلا دی ہے، صرف نشانیوں پر غور کر لو، کوئی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان لانے کے لیے، توحید پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کی عظمتوں کو پہچاننے کے لیے ڈگریوں کو ضرورت نہیں ہے، انگریزی بھاشا جاننے کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی خاص قسم کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کی مخلوق پر غور کر لیا جائے، اس کی نشانیوں پر غور کر لیا جائے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، سبحان اللہ، بندے کو پہچان ہو جائے گی اپنے رب کی۔ جیسے کہ زمانے جاہلیت ہی میں لوگوں نے، بدوؤں نے کہہ دیا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پیدا ایسی ہو گئے۔ آسمان بتائیے بچے کو، اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، بیٹے دیکھو آسمان کتنا بڑا، کیسے اللہ نے اس کو اٹھا دیا۔ چھت ہے بیٹے؟ نہیں۔ سوراخ ہے بیٹا؟ نہیں۔ دیواریں لگی ہوئی ہیں آسمان کو؟ نہیں۔ یہ دیکھیے اسی سٹیج کو جو ہے یہ لگائے گئے ہیں، ہوا سے ہل رہے ہیں، یہ ہے نا، اللہ اس کو بچا کے رکھے پروگرام ختم ہونے تک، آمین، ہے نا۔ تو گھر کی دیواریں ہوتی ہیں، بچوں کو پتا ہے، چھت گر جائے گی بغیر دیوار کے۔ بتاؤ بچوں کو، دیکھو بیٹے آسمان، یہ اللہ سے جوڑنا، یہ واللہ ثم واللہ تربیت ہے بچوں کی، اللہ سے جوڑ دیا۔ ماں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، باپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ یاد رکھنا صرف ابا ذمہ دار نہیں، اماں بھی ذمہ دار ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں کیا فرمایا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق القیامت کے دن سوال کیے جاؤ گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والرجل راع وهو مسئول عن رعیتہ، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے متعلق القیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو عورتوں کو نہیں چھوڑا گیا، ذمہ داری تمہاری نہیں ہے تم خالی پکاؤ کھلاؤ، نہیں، پکانا کھلانا ٹھیک ہے، ان کی جسمانی ضرورت کو پورا کرنا ہے، ان کی نشوونما کے لیے چیزیں ضروری ہے، لیکن جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی پہچان ضروری ہے، اللہ کی عظمت کو جاننا، اللہ کا حق پہچاننا، اس کا حق العبادہ، توحید کی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اس کے لیے بچوں کو بچپن ہی سے تربیت دینا اور اسلامی عقیدے پر ان کی تربیت کرنا، جس کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتے جا رہا ہوں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَأْيَتِهَا، عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے متعلق بھی وہ پوچھی جائے گی۔ تو ماں کا یہ کام ہے بچوں کو بتائے، دیکھو بیٹے آسمان کو دیکھا تم نے؟ دیکھا کچھ ہے سوراخ؟ نہ۔ چھت دیواریں ہیں؟ نہیں۔ بغیر عمد ترونہا، بغیر کھمبے کے اللہ نے کھڑا کر دیا۔ دیکھو بڑے، اتنا بڑا آسمان پوری دنیا میں چھت کے جیسے اللہ نے کھڑا کر دیا ہے۔ تو کتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا، تو بنانے والا اللہ بیٹے کتنا بڑا ہوگا؟ ہاں مما بہت بڑا ہوگا، یہ اتنا بڑا، وہ کتنا بڑا۔ اسی لیے سلف نے کہا سنیے، لا تنظر الى صغر المعصیہ وانظر الى عظمت الوصی، تم گناہ کے چھوٹے ہونے کو مت دیکھو، یہ گناہ چھوٹا ہے نا، ایک جھوٹ ہے، ایک گالی ہے، ایک دھوکہ دینا ہے، ایک روپیہ ہڑپ کرنا، نہ یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے، یہ دیکھو کتنے بڑے رب کو تم ناراض کر رہے ہو، کتنے عظیم رب کی نافرمانی کر رہے ہو۔ کیسے سلف نے سمجھایا یہ چیز کب ہوگی؟ جب بچوں کی تربیت ایسی کی جائے گی، ان کو بتاؤ بیٹے دیکھو گناہوں کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ کیسے ناراض، اتنا بڑا رب، یہ کس کے لیے بنایا بیٹے؟ یہ آسمان کس کے لیے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے چھت کے جیسے اللہ نے بنایا۔ بیٹے یہ زمین دیکھو، یہ کتنی بڑی زمین ہے نا، کتنی بڑی زمین اللہ نے بچھا دی زمین میں، تو اللہ کتنا بڑا ہے، اس پر ہم نے گھر بنایا، آپ کے ابو نے گھر بنایا، دیکھو ہم رہتے ہیں بستے ہیں، اور پہاڑوں سے اللہ، پہاڑوں کو کیسے اللہ نے ان زمین پر گاڑ دیا تاکہ یہ حرکت نہ کریں۔ دیکھو یہ مخلوقات ہے اللہ کی، ان پر غور کرو بیٹا، اللہ کی عظمت کو سمجھو، اللہ کو پہچانو، یہ بولیے، اپنی زبان سے بولیے، تربیت کیجئے، بولیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے تھے بچوں کو۔ عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے، یہ مت بولنا ارے یہ بچہ ہے اس کو کہاں میں بتاؤں آسمان اور زمین، اور یہ تو جانتا ہے، آسمان تو جانتا ہے لیکن آسمان بنانے والے رب کی پہچان کرانی ہے، یہ ہمیں بتانا ہے۔ زمین تو جانتا ہے، پہاڑوں کو جانتا ہے، جانوروں کو، حیوانات کو تو جانتا ہے، لیکن ان کے خالق کو جان لے، اس کو پہچان لے، یہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچانا۔ سلف کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، اگر وہ صحیح ہے مجھے جیسے یاد آ رہا ہے، جو اپنے رب کو پہچان لے وہ کبھی رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس کا رب کتنا عظیم ہے، کس قدر اس پر مہربان ہے،
کیسی کیسی نعمتوں سے اس نے نوازا ہے، کتنا بڑا ہے وہ. اگر یہ معلوم ہو جائے تو ہمت نہیں کرے گا انسان اللہ کو ناراض کرنے کی، اللہ کی نافرمانی کی. ہماری پہچان کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، سطحی معلومات. عقیدہ کیوں مضبوط نہیں ہے؟ توکل کیوں اللہ کی ذات پر نہیں ہے؟ کیونکہ بڑا اللہ بتایا کہاں ہم نے. ہم سمجھتے بچے ہیں، آپ اللہ کو بڑا نہیں بتا رہے ہیں. دشمن نیٹ سے دوسری چیزوں کو بڑا بتا رہا ہے. تربیت ہوتی ہے بچوں کی، یاد رکھنا. اگر گھروں میں ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، اسکول کالج میں ان کی تربیت کی جا رہی ہے، محلے میں ان کی تربیت کی جا رہی ہے. اور آج کا ماحول تو یہ نیٹ کا ماحول ہے نا، جانتے ہیں آپ. واٹس اپ، انسٹاگرام، فیس بک، انٹرنیٹ، اس سے تربیت کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو بنانے والے موحدین ہیں؟ ان کو ایجاد کرنے والے موحدین ہیں؟ وہ اللہ کی عظمتیں بتائیں گے؟ ارے نہیں. آپ ڈیپ میں جائیں حیران ہو جائیں گے. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن کے ماں باپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، گھر میں روزہ ہے، افطار پر بلایا گیا، بچہ کیوں افطار نہیں کر رہا ہے؟ نوجوان لگا ہوا ہے. میں تعجب کیا، یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ تو کہا گیا نہیں، یہ مانتا ہی نہیں اللہ کو. لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر والے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور نوجوان کا حال یہ ہے کہ اس کا وہ کہتا ہے نہیں مانتا. افطار ہوا، مغرب کی نماز ہوئی، بات ہوئی تو کہتا میں کیا بات کروں؟ آپ قرآن و حدیث کی بات کرو گے؟ میں مانتا ہی نہیں قرآن و حدیث کو. میں کہتا ہوں یہ کرسی ہے نا، یہ اللہ ہے. اب آپ بولو گے تم پاگل ہو. کل بعد میں تھوڑے دن کے بعد ایک چیز چل رہی ہے دنیا میں، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ بھی اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے. اچھا پانی کا قطرہ، تعویل ہے، عقلی بات ہے. اگر پانی کا قطرہ سمندر میں گر جائے، آپ سمندر میں یا دریا میں، ندی میں سے نکال کر بتاؤ گے کہ وہ قطرہ کہاں چلا گیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ. آپ پتہ نہیں کیسے اللہ رسول کو، دین کو، اسلام کو، قرآن کو مانتے ہو. یہ وہ بول رہا ہے جس کے گھر والے روزہ رکھے ہوئے ہیں. معلوم کیا ہوا؟ تربیت بہت اہم چیز ہے. اگر ہم نے بچوں کی یہ بچہ کیسے بھٹکا، تفصیل معلوم کی گئی نیٹ سے. وہ بچہ آدھے قرآن کا حافظ تھا، پہلے حافظ تھا، کینیڈا میں حافظ قرآن تھا، لیکن بعد میں ان دشمنان اسلام نے اس کی ایسی تربیت کی، گھر والوں کی لاپرواہی ہو گئی، غفلت برتی گئی، اہل علم سے نہیں جوڑا گیا. دشمنان اسلام نے ایسی تربیت کر دی کہ وہ اللہ کا منکر ہو گیا. میرے بھائی، اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے، تعویلیں کر رہا ہے، کہتا میں نہیں مانتا اللہ کو. اللہ اکبر. اس قدر کفریہ جملے وہ بک رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دشمنوں نے اس کی تربیت کر دی نیٹ کو استعمال کرتے ہوئے. میڈیا کی طاقت کا اندازہ تو شاید ہو چکا ہے آپ کو. معمولی چیز نہیں ہے، بہت تیزی سے چیزیں پھیل رہی ہیں. اگر آج میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کی نہیں حفاظت کی، اگر ان کو صحیح عقیدہ نہیں دیا، اللہ سے ان کو نہیں چھوڑ دیا، پچھتائیں گے. اور کل کا پچھتانا کسی کام کا نہیں ہوگا. آج جاگ جائیے، اپنی اولاد کو جہنم سے بچا لیجئے. کیوں؟ آپ اور میں جانتے ہیں عقیدے کی خرابی جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب ہے. اللہ نے اسی لیے کہا میں نے اسی لیے شروع میں اسی آیت کا انتخاب کیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اے ایمان والو، اپنی جانوں کو پہلے، کیونکہ انسان کو اپنی فکر پہلے ہوتی ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے. آخر لایا. تو اس آیت کریمہ میں وہ ہمارا رب جو ہم پر بہت رحم کرتا ہے، 70 نہیں، غلط حدیث ہے، صحیح حدیث ہے نہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرتا ہے. 100 حصے ہے، 99 اس کے پاس، ایک دنیا میں ڈالا. جانتے ہیں حدیثوں کو ماشاءاللہ، اہل الحدیث ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، اللہ بہت ہم پر رحم کرتا ہے. اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنی جانوں کو ہم جہنم کی آگ سے بچا لیں، اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم سے آگ سے بچا لیں. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے بچوں کی عقیدے کی پختگی، اللہ سے جوڑنا، اللہ سے تعلق قائم کرنا ان کا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث میں نوٹ کیا تھا آپ لوگوں کے لیے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب وہ چھوٹے تھے، عبداللہ بن عباس، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ احفظک احفظ اللہ تجد تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ وعلم ان الامة لو اجتمعت علی الى آخر حدیث. لمبی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. اور ایک روایت بھی آئی ہے جس میں صبر وغیرہ کی تلقین انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ کامیابی صبر کے ساتھ آتی ہے وغیرہ. کہنے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث پر اگر غور کریں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے کہا تھا، بیٹا ایک بات میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، اچھی طریقے سے یاد رکھنا. انی اعلمک کلمات، یا غلام، پہلے بچے کو اپنی طرف متوجہ، بیٹا بیٹا بولیں گے تو سنے گا، اتنی پیار سے کون آواز، اے سن ادھر آ. یہ طریقہ تو نہیں ہے نا میرے بھائی. ایک اسلوب بھی ہوتا ہے، ایک انداز بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ، بچوں سے گفتگو کرنے کا جو اسلام ہم کو سکھاتا ہے. یا غلام، اے بیٹے،
یا بنیا، وہاں بھی لقمان علیہ السلام یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. وہ بھی باپ کی بیٹے کے لیے کتنی پیاری پیاری وصیتیں تھی. قرآنی آیات موجود ہیں، ترجمہ تفاسیر موجود ہیں، آپ کے پاس علماء اور علماء کی مصنفات موجود ہیں، پڑھیے دیکھیے کیا آیتیں ہیں، کس قدر بہترین نصیحت ایک والد نے اپنے بیٹے کو کی ہے. یا بنی، اے میرے بیٹے. یہ ایک انداز ہے اسلام نے سکھایا ہے. آج یہ انداز دعوت میں کہاں چلا گیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. ایک بیٹا بھی اپنے اس باپ کو، ایک بیٹا جو نبی اور پیغمبروں کے ابا ابو الانبیاء اپنے باپ سے مخاطب ہیں، وہ باپ جو شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، کفر کا داعی ہے، بتوں کو بنا کر لوگوں کو بتوں کی دعوت دینے والا. کفر کرنا، کفر کی دعوت دینا، دونوں میں فرق ہے نا. ایک آدمی خود تو کفر کر رہا ہے لیکن کفر کا داعی نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کفر کر رہا ہے اور کفر کا داعی بھی ہے. مسئلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے نا. مسئلہ اتنا خطرناک تھا اور ادھر رشتہ ایک تھا، ابا ہے، بڑے ہیں، اب ان کو سمجھانا ہے. پیغمبر دیکھیے، انبیاء کا اسلوب دیکھیے دعوت کا جو ہمیں قرآنی آیات سے ملتا ہے. کہاں ہے آج کے دائی جو گالیاں نعوذ باللہ جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، دعوت کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. انبیاء کا اسلوب قرآن سے ہمیں ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو سمجھا رہے ہیں، ایک نہیں کئی آیتیں. یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان بتاؤ تم جس کو پکارتے ہو کیا وہ فائدہ دیتے ہیں؟ نفع و نقصان کے مالک ہے. اے ابا تم بتاؤ جن کی تم عبادت. کیسے سمجھا رہے ہیں کہ غیر اللہ کی عاجزی اور اللہ کی قوی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بتانے کے لیے کس طریقے سے دعوت کا کام کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے نبی علیہ السلام نے اسی پیارے اسلوب کو اپنایا، انبیاء کے طریقے پر کہا یا غلام، اے بیٹا میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں. ہاں کیا ہے؟ احفظ اللہ، اللہ کے دین کی، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو بیٹے. احفظک، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کے دین کی، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، ہر جگہ اللہ کو تم پاؤ گے، وہ تمہاری مدد کرے گا. اور دیکھیے کیسے عقیدے کی تعلیم. اذا سألتا، بیٹا جب بھی مانگنا ہے نا، کوئی بھی چیز مانگنی ہو، فاسأل اللہ، اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ بِاللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی تم کسی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تمہیں مدد چاہیے، ہیلپ چاہیے، اللہ سے مدد مانگنا. پہلے بتائے اللہ بہت عظیم ہے، پھر جو ہے توحید کی تعلیم بھی دے رہے ہیں. پہلے اس کی عظمت کو بتائے، پھر اس کا حق بتا رہے ہیں کہ مانگو اس سے ہی. کیا بات ہے، کیا شاندار تربیت ہے. تو ظاہر بات ہے ایسی تربیت ہوگی تو پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن بنے کہ نہیں بنے. ایسی تربیت ہوگی تو علماء پیدا ہوں گے، محدثین پیدا ہوں گے، فقہاء پیدا ہوں گے. امام بخاری ایسے امام بخاری نہیں بن گئے، ان کے پیچھے ایک ماں کی تربیت تھی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایسے ہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نہیں بن گئے، ان کی ماں کی محنت تھی. لے گئی مکہ، علماء کی صحبت میں لگا دیا، اور بچے نے جب شکایت کی لکھنے کے لیے حدیثیں اوراق نہیں ہیں، جا کر جمع کرتی ہیں. جیسے کہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ پرچے جس میں کچھ لکھ کر کچھ چھوڑ دیا جاتا تھا، ان پرچوں کو جمع کر رہی ہے. قربانیاں میرے بھائی، قربانیاں ہوں تب جو ہے رجال پیدا ہوتے ہیں. ایک جملہ میرا سن لیجئے اور یاد رکھ لیے میرے محترم سامعین اور سامعات. مرد، اسلام کو مرد چاہیے، اسلام کو رجال، لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، رجال چاہیے. اسلام کو، دین کو ہمیشہ رجال کی ضرورت پڑی. پہلے مہاجرین اور انصار رجال تھے جنہوں نے دین کو پھیلایا، پھر رجال آئے، محدثین آئے، فقہاء آئے، علماء آئے، رجال آئے. اور رجال جن کو اردو میں کہتے ہیں مرد، پیدا نہیں ہوتے، بنائے جاتے ہیں. مرد پیدا نہیں ہوتے، رجال پیدا نہیں ہوتے، سنوارے جاتے ہیں، نکھارے جاتے ہیں. یا اردو جو بھی، بہرحال آپ لوگ اعظم گڑھ ہیں، میں وہ اردو بولتے ہیں تھوڑا وہ ہوتا ہوں میں کہ آپ کی اردو ہم سے زیادہ اچھی اور فصیح ہے. بہرکیف سمجھانا مقصد ہے اور دین کا کام ہی سمجھانا ہے. میں سمجھوں، آپ کو سمجھاؤں اپنی زبان میں، آپ سمجھیں میں سمجھوں، ہم دونوں مل کر صحیح سمجھ پر، صحیح تفقہ صحیح ہو جائے اور اس پر عمل کریں. یہی مقصود ہے، مطلوب ہے. اور انشاءاللہ قیامت کے دن اسی سے ہمیں نجات ہوگی. کیونکہ آج ایک مسئلہ یہ بھی ہے، خیر ایک الگ موضوع ہے، کبھی رکھیں گے شیخ انصار تو انشاءاللہ ضرور اس پر گفتگو ہوگی کہ دین کی سمجھ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اصل سمجھ ہی کا پرابلم ہے. دین کو معلوم ہے، سمجھا کیسے ہے دین کو، اور نہیں سمجھنے کی وجہ سے کیا نتائج ہو رہے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے. انہوں نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا، میں اپنی تقریر میں اشارہ کر رہا ہوں. انہوں نے آگے بلانے کی طرف اشارہ کیا،
آگے بلائیں گے تو اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. یہ بھی میں مؤدبانہ ان سے گزارش کرتا ہوں, اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو یہ چیز ہوگی. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے محترم سامعین, یہ ضروری ہے. دیکھیے اولاد کی تربیت کیسے اماؤں نے کی ہے, اس کے لیے قربانیاں دی, تو وہ مرد محدثین علماء رجال الدین رجال الاسلام پیدا ہوئے جنہوں نے دین کی اسلام کی خدمت کی, دین کی طرف سے دفاع کیا, ہر چیز کا جو دین کے نام پر آتی تھی. تو ایسے مرد پیدا نہیں ہوتے. سب کو معلوم ہے مرد رجال محدث فقیہ پیدا نہیں ہوتا, بنایا جاتا ہے. اس کے پیچھے ماں باپ کی تربیت بہت اہم رول ادا کرتی ہے میرے بھائی. دیکھیے ابھی ہم نے شیخ ظفر الحسن کے مبارک شیخ ظفر الحسن حفظہ اللہ کی زبانی شیخ محترم کے بارے میں سنا. ان کے والد یہ ایک محدثین ہے. سبحان اللہ, دیکھیے تربیت کی گئی تو یہ محدثین پیدا. واللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے مبارک اور بزرگ ہستیوں کے درمیان ہم موجود ہیں. اولاد کی صحیح تربیت کریں, اللہ سے ان کو چھوڑیے, ان کی تربیت کیجیے. مائیں اپنی ذمہ داری کو ادا کریں, والد اپنی ذمہ داری کو ادا کرے, عقل حلال دے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی سنتیں ان کو بتائیں کہ بیٹے جب بھی کوئی عمل کرنا ہو ایک چیز ذہن میں ڈال دیں. عمل دو لوگوں نے ڈالا, آپ ڈالیے بیٹے عمل سنت پر کرنا, بیٹے حدیث پر عمل کرنا, دلیل پر عمل کرنا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. تم اس چیز پر عمل کرو, اس چیز کو فالو کرو, اس چیز کی اتباع کرو جو آسمان سے تمہارے لیے نازل کی گئی ہے, اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی اتباع مت کرو. تو بچوں کے ذہن میں ایک چیز ڈال دے, کیونکہ بچے کافی ذہین ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اندازہ ہو گیا ہوگا نا, میرا بچپن اور تھا, آج کل کے بچوں کا بچپن اور. میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا دور الگ تھا, آج کا دور اور یہ نیٹ کا دور ہے, بہت فاسٹ دور ہے. بچے بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں پہلے ہی معلوم ہو جا رہی ہیں بچوں کی, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بخوبی اس کا. تو پھر جب ایسا دور چل رہا ہے, فاسٹ دور, ذہین بچے, شاطر بچے, ذہن ہیں, بہت جلدی کیچ کرتے ہیں, بہت جلدی ذہن نشین کر لیتے ہیں, تو کیوں نہ ان کی اسلامی تربیت کی جائے, تو کیوں نہ ان کو دین کی باتیں بتائیں. تو یہ بات کیوں نہ بتا دیں, ان کو سمجھا دیں ایک پوائنٹ نقطہ کہ بیٹے اللہ سے تو جوڑ دیا, حدیث سے کیسے, بیٹے عمل حدیث پر ہونا, بیٹے حدیث صحیح ثابت ہو, اتھینٹک ہو, بات پکی ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اسی پر ہونا. بیٹے ایک چیز ڈال دیجئے, بچہ بڑا بھی گیا, امی کہتی تھی حدیث پر عمل, آگے کہیں بھی اس کو عمل کی دعوت دی جائے گی, وہ دیکھے گا حدیث ہے کہ نہیں ہے, حدیث ہو تو عمل کرے گا, کیونکہ امی نے بچپن میں بتایا تھا بیٹے حدیث پر عمل. بیٹے یہ کیوں دائیں ہاتھ سے ہم کھا رہے ہیں, بتائیے بچے کو, پریکٹیکلی تربیت کیجئے. بچہ کھانا کھاتا ہے نا گھر میں, بچے الٹے ہاتھ سے بھی کھاتے ہیں نا, ایسا لے لیتے ہیں نوالا, اس کو بولنا نہیں بیٹے رکو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. کیوں, نبی علیہ السلام کی حدیث بتا دے بچے کو. کیا نبی علیہ السلام نے یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. دیکھیں سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتا دیے کیا ہے, یا غلام بیٹے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی, کیا بیٹے اللہ کا نام لو, یعنی کھانے سے پہلے کس کا نام لینا, بسم اللہ, اللہ کا نام لے کر کھانا. دیکھیے حدیث پر عمل. سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, کل بیمینک, مطلب الٹے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے, کیا بائیں ہاتھ سے, بائیں ہے نا, بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا, کل بیمینک دائیں ہاتھ سے کھانا, وہ کل مما یلیک. حالانکہ اس کی تفصیل ہے جگہ کہ سب ساتھ میں کھائیں تب ایسا ہو, ایک پلیٹ میں ہے تو آدمی کا الگ مسئلہ, تو اپنے سامنے کا جو کھانا ہے وہاں سے کھانا. تو آپ نے حدیث بتا دی, اسلامی ادب سکھا دیا, سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اس کو سکھا دیا, بچے کو معلوم ہو گیا اچھا امی بولی تھی, میں ایک مرتبہ ایسے الٹے ہاتھ سے لے رہا تھا. بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی یہ باتیں. آپ کو معلوم ہے, میں نے تجربہ کیا, آپ نے بھی کیا ہوگا, ہم گھر میں ایسی بول دیتے ہیں بعض باتیں, بچے اس کو یاد کر لیتے ہیں بھائی, اور بعد میں دہراتے ہیں. کیوں, کیونکہ ابو نے یہ جملہ کہا, کیونکہ ہم ان کے لیے ایک آئیڈیل ہیں, ہماری حرکتوں پر ان کی نظر ہوتی ہے اور ان کی نظروں پر ہماری نظر نہیں ہوتی ہے. عجیب بات ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ بچے ان کو کیا پتا, ماں باپ جھگڑتے ہیں, بولتے بچہ ہے اس کو کیا معلوم, لڑتے ہیں, بعد میں بچہ سوچتا رہتا ہے ابو نے امی کو کیوں ڈانٹا. بچہ سوچ رہا ہے, ہم تعجب ہوتے ہیں بچہ کیسے, میرے گھر میں ہوا نہیں واقعہ, میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ نہ سمجھے کہ ایسے ہوا ہے تو ایسے میں کہہ رہا ہوں, نہیں, یہ مشاہدہ ہے, یہ مشاہدہ ہے, آزما لیں آپ. ایک جملہ کل بول کے دیکھیے بچے کے سامنے, آپ اس کو یاد رہے گا بعد میں, آپ نے ایسے کہا تھا. میں اپنی مثال دوں, میں ایک مرتبہ ایسے کھڑا تھا بھائی اپنے گھر میں جدہ میں, ایسے ہاتھ رکھا تھا, میری اہلیہ نے بتایا, پتہ نہیں کب بچے ایسے ہاتھ چوکٹ پر رکھ کر میں ایسے کھڑے ہو کر بات کر رہا, وہ بچہ جو ہے ایسے ٹھہرا میرا. میری اہلیہ نے غور کیا تو وہ کہہ رہی ایک مرتبہ یاد ہے آپ کو ایسے, میں بولا مجھے تو یاد نہیں, وائف نے بتایا, اہلیہ نے بتایا. میں نے کہا اتنا غور کرتے ہیں بچے, حرکتوں پر نظر ہوتی ہے, لہٰذا ہماری حرکتیں صحیح ہوں, ہمارے اقوال صحیح ہوں, ہم جو بولیں گے بچے کیچ کریں گے. ہم جو, کیونکہ بچہ سیکھتا کہاں سے, آپ بتائیے مجھے. اگر آپ گھر میں اردو بولیں گے تو بچہ کیا بولے گا, انگریزی بولے گا. بچے عربی کیسے بولتے ہیں بھائی, کیونکہ بچے زبان سے سیکھتے ہیں. آدمی جو ہے ہدایت کے جو راستے ہیں قرآن سے میں بتاؤں گا انشاءاللہ بھی آپ کو, دیکھنا, سننا,
یہ راستہ ہے جس سے ہدایت ملتی ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کا راستہ دکھانا چاہا. قوم نے آنکھوں پر پردہ ڈال لیا اور کانوں میں ہے نا قرآن کی آئے انگلیاں ڈال لی. جب کلما دعوت لهم قرآن کی آیتیں موجود ہے. جب پیغمبر پہلے رسول جو دنیا میں توحید کی دعوت لے کر آئے، نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور ان کو اللہ کی بات بتائی، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ واستغشوا ثيابهم، کپڑے ڈال لیے اوپر چہروں پر، کانوں میں انگلیاں. علماء نے تفسیر میں لکھا کہ یہ ہدایت کے راستے تھے. دیکھنے سے ہدایت ملتی ہے، سننے سے ہدایت ملتی ہے. آدمی دیکھنا بند کر دے پردہ ڈال لے اور سننا بند کر دے تو اپنے آپ پر ہدایت کے راستے روک رہا ہے. اس کا مطلب اس سے ہدایت ملتی ہے، آدمی کو چیزیں معلوم ہوتی ہے. تو بچوں کو پھر کیوں نہ ہم دکھائیں حق سنت، کیوں نہ بتائیں سنت پر عمل کرنا. اسی طریقے سے بچوں کو حلال اور حرام کی تمیز سکھانا بہت ضروری ہے. یہ تیسرا پوائنٹ. پہلی چیز اللہ سے جوڑنا، اللہ کی عظمت، اس کا حق بتانا. دوسری نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا، یہ سکھانا. تیسری چیز حلال و حرام کی تمیز سکھانا. بیٹے دیکھو اللہ پاک نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کچھ چیزیں حرام. آپ اردو میں سمجھائیے یا جو زبان آپ کی ہے اس میں سمجھائیے، اگرچہ اس سلسلے میں صحیح حدیث موجود ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی حدیث آپ بچوں کو سنائیں. الحلال بین، وہ جو حدیث ہے وہی اس کی ترجمانی آپ کر رہے ہیں. الحلال بین والحرام بین. بچے کو آپ نے بتا دیا دیکھو بیٹے، دیکھو بیٹی، کچھ چیزیں اللہ پاک نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، کچھ چیزیں اللہ پاک نے ہمارے لیے حرام کی ہیں. جو حلال ہے وہ حلال ہے قیامت تک. ہم کر سکتے ہیں، تم کر سکتے ہو بیٹے، ہماری اجازت ضروری بھی نہیں ہے. حلال چیزیں، ایک عام گفتگو کر رہا ہوں، خاص بات نہیں کر رہا ہوں. اگر اجازت جہاں ضروری ہے والدین کی وہ بات، ایک عام بات. بیٹے حلال ہے، تم باہر جاؤ دوستوں کے ساتھ، کچھ چیزیں کھانے کی حلال ہے، کھا لو بیٹے، کھا لو. کچھ چیزیں پینے کی ہیں، حلال ہے. تو حلال و حرام کی تمیز سکھانا بچوں کو، اور اس بات کی تربیت کرنا کہ بچے حلال کھائیں، حلال پیئیں، حرام نہ کھائیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی حدیث میں نوٹ کر کے لایا تھا آپ کی خدمت میں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا حضرت حسین تقریباً یا حضرت حسن ہے، وہ صدقے کا لقمہ، صدقے کا کھجور انہوں نے اپنے منہ میں ڈالا. نواز رسول نے صدقے کا کھجور اپنے منہ میں ڈالا. پیارے نبی علیہ السلام کی نظر پڑی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کخ کخ. صحیح روایت، تھو جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، یعنی اشارہ کرتے ہوئے یہ ایک اشارے سے بتا رہے تھے کہ یہ تھوک دو. کخ کخ، تھو مطلب تھوک دو. وہ تھوک دیے. ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ چیز غلط ہے، نانا جان مجھے روک رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ اہل علم ہیں ماشاءاللہ، اہل علم کی صحبت میں رہتے ہیں ماشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ صدقے کا کھجور یا صدقے کا کھجور، صدقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے لیے جائز نہیں تھی. معلوم ہے نا مسئلہ، یہ جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے اپنے بچے کو روکا، اپنے نواسے کو روکا. معلوم ہوا اس سے والدین کی تربیت یہ بھی ہے بہت اہم کہ بچوں کو حرام چیز سے روکنا، حلال کی تربیت کرنا. ان کو بتانا یہ حلال ہے، یہ حرام. ان کو بتانا بچے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، ان کو بتانا دیکھو بیٹے شادی حلال ہے، ہم تمہارے لیے ایک بیوی لائیں گے اچھی. لڑکیوں سے دوستی کرنا حرام ہے، زنا حرام ہے، لواطت حرام ہے. بیٹے شادی حلال ہے، تمہیں شادی کریں گے، ابھی تم بڑے ہو گئے ہو، اب ہم تمہارے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تم دیکھو گے بھی نظر المخطوبہ، شادی کریں گے، یہ حلال ہے بیٹے. بچے کو معلوم ہوگا اچھا میری شادی کی بات ہو رہی ہے گھر میں، میری شادی، اور اس کو آسان بھی کرنا ہے. شادی کریں تو شادی ہوگی تو اس کو جو جسمانی خواہشات ہیں، جائز خواہشات، وہ حلال راستے سے پورا کرے گا. بیٹے اس کے علاوہ ایک حرام چیز ہے، وہ ہے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات. نہیں، حرام. قریب ولا تقربوا الزنا، مت جانا قریب. واٹس ایپ پر دوستی، فیس بک پر گندی چیزیں دیکھنا، نہیں، حرام. بیٹے شادی کریں گے بیوی کو دیکھنا، بیوی حلال ہے، آپ کو معلوم ہے کچھ حرام ہے کچھ حلال ہے. حلال کیوں نہیں بتایا جاتا؟ دشمن حرام دکھا رہا ہے، ہم حلال نہیں دکھاتے ہیں، حلال نہیں سکھاتے. بچے کو ایک چیز چاہیے، اب وہ حلال راستہ اس کو نظر نہیں بتا رہا، دکھایا نہیں جا رہا ہے. حرام راستہ دشمن دیکھ 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 دیکھا 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 دیکھا. شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے، وہ انسانوں کے شیطان بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اور ادھر حلال راستہ نہیں دکھایا گیا تو وہ نکل پڑا حرام راستے پر اور اپنے رب کو ناراض کر دیا. اسے تو کیوں نہ ہو بچوں کی یہ تربیت کریں کہ ان کو حلال و حرام میں فرق بتائیں، تاکہ
تاکہ وہ حلال پر آمدہ ہو، حلال کے راستے پر زندگی گزارے اور حرام چیز سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس کی سخت ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کو دین کی تعلیم یا مفید علوم سکھانا، یہ بھی ان کی تربیت میں ہے، جیسے انگریزی آپ سکھائیں یا کمپیوٹر آپ سکھائیں، ٹھیک ہے، جو بھی دنیاوی علوم فائدہ مند ہیں ضرور دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی تعلیم دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کو اچھے اخلاق سکھانا بہت ضروری ہے، اچھے اخلاق پر ان کی تربیت، جیسے سچ بولنا، مثال کے طور پر سچ بولنا اچھے اخلاق ہے، جھوٹ بولنا برے اخلاق ہے، تو بچوں کو تربیت کرے سچ بولنے پر، ان کو سچ بولنے پر ابھارے اور آمادہ کریں، خود بھی گھر میں سچ بولیں، امی بھی سچ بولے، ابا بھی سچ بولے، بچے بھی سچ بولیں گے انشاءاللہ، جھوٹ نہ بولے۔ ایک مثال اس کی دیتا چلوں، آج کل جو جھوٹ عام ہے، کہتے ہیں مذاق سے میں نے کہہ دیا تھا، مذاق سے بھی جھوٹ جائز نہیں ہے شریعت میں۔ جیسے امی کو، آپ کے امی کو فون آ گیا، بچہ گھر میں تھا، کسی امی کی سہیلی نے فون کر دیا، تو امی مصروف تھیں، بچے کے ہاتھ میں فون، آج کل بچے ہاتھوں میں فون رکھتے ہیں، اس سے بھی اجتناب کریں ذرا، ان کے صحت کے لیے بھی خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، آمین، دین اور دنیا کی اور ان کی صحت کی بھی۔ تو بچے نے فون اٹھا لیا، تو دیکھا کہ کسی کا کال آ رہا ہے، بچے نے اٹھا لیا اور وہاں سے آواز آئی کہ بیٹا امی ہے گھر پر، تو بولتا ٹھیک ہے۔ اب وہ گیا امی کو کہہ رہا ہے کہ امی آپ کے لیے کوئی فون آیا ہے، بات کر۔ اب امی کہہ رہے بول دو بیٹے آنٹی کو، یہ خالہ کو بول دو کہ میں سو رہی ہوں۔ امی بول رہی ہے کہ بیٹے خالہ کو بول دو کہ میں سو رہی ہوں۔ بچہ آیا بولا امی بول رہی ہیں کہ وہ سو رہی ہیں۔ ایسے تو نہیں بولے گا، بولے گا تو پھنس جائے گا، وہ پھنسے گا نہیں، امی پھنس جائیں گی۔ وہ بول رہا ہے کہ امی سو رہی ہیں۔ بچہ فون تو رکھ دیا، امی کا کام بھی بن گیا، حالانکہ وہ معمولی سمجھا اس نے، اب میں مصروف ہوں، کچن میں ہوں، مطبخ میں ہوں، کہاں جا کر فون اٹھاؤں بات کرو۔ بعض لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن بچے کے دل میں ایک چیز آ گئی، وہ یہ امی جاگ رہی ہیں اور مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ میں یہ کہوں کہ سو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ جائز ہے، ایسے بول سکتے ہیں۔ اب وہ جائے گا، باہر گھوم کر آئے گا بڑے ہونے کے بعد، ہاں بیٹے اسکول گئے تھے، مسجد، اچھا نماز پڑھ کر آئے، ہاں نماز پڑھ کے آیا، امی بولی تھی نا، جھوٹ سکھا دیا اس کو، برے اخلاق سکھا دیے۔ ایسا نہ کرے، اللہ سے ڈرے، اچھے اخلاق کی تربیت کرے، اچھے اخلاق پر اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ جھوٹ، غیبتیں، چغلخوری، جو برے اخلاق ہیں اپنے بچوں کو نہ سکھائیں، کل پچھتانا پڑے گا، قیامت کے دن اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آج کل بچوں کو جو سخت ضرورت ہے وہ یہ ہے، انٹرنیٹ کی دنیا سے ان کو دور رکھے میرے بھائی، انٹرنیٹ کے فساد سے میں کہہ رہا ہوں۔ بچوں کی خواہشات پر آپ نے فون ان کو دے دیا، اس میں ساری دنیا کے ذرائع اور فیسلٹیز آپ نے مہیا کر دی، اللہ کا ڈر ان کے دل میں ڈالیے، ایک بہت ضروری چیز ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں رہو بیٹے اللہ سے ڈرو، ہمارا رب اللہ عرش پر مستوی، تمہیں ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر تمہاری بات کو سنتا ہے، تمہارے ہر عمل سے وہ واقف ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ یہ ایمان رسخ کر دے بچے کے دلوں میں، تاکہ بچے کے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اور اسی طریقے سے اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کو ان چیزوں کی فساد سے، ان چیزوں کے بگاڑ سے، جو ذرائع ہیں آج کل کے وسائل ہیں، ان چیزوں کے بگاڑ سے اپنے بچوں کو کیسے ہم بچا سکتے ہیں، اس کے لیے خاص طور سے توجہ کی جائے، اس طرف خاص طور سے توجہ کی جائے اور اس چیز سے اپنے بچوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اسی طریقے سے میری بات کو میں ختم کرنے چلا، بزرگوں کی عزت، بڑے ہیں، بڑے ہیں ہم سے عمر میں، مسلمان ہیں، بڑے ہیں، رشتہ دار ہوں یا رشتہ دار نہ ہو، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی توقیر بچوں کو سکھائیں، کیونکہ بچے بدتمیز، بے ادب، بد اخلاق ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو بتائیں ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بزرگ مسلمانوں کی عزت یہ اللہ کے اجلال میں سے ہے، اس طریقے سے ان کی تربیت کریں اور اسی طریقے سے بری صحبت سے بھی بچوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں، تو انشاءاللہ یہ بچے کل قیامت کے دن ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے اور ہم انشاءاللہ ان بچوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ان کی بری صحبت سے بھی ان کو بچائیے۔ آخری نقطے کو ذہن میں رکھتے چلے کہ صحبت بہت کام کرتی ہے، اگر آپ نے گھر میں اچھی تربیت کر دی لیکن دوست اور سہیلیوں پر غور نہیں کیا، ان کی دوست، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبتیں کن لوگوں کے ساتھ ہے، اگر وہ برے ہیں تو آپ ہٹا دیجئے، اگر وہ اچھے ہیں تو ان کو باقی رکھیے، اور سب سے اچھی صحبت اہل علم کی صحبت ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں 4000 لوگ بیٹھتے تھے، 5000، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں 5000 لوگ بیٹھتے تھے، ان میں سے 500 ان کے شاگرد ہوتے تھے، 4500 لوگ تربیت لینے کے لیے ان کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں نے ان کو ان کے استاد کی صحبت میں رکھا، وہ استاد کی صحبت میں تھے۔ ایک مرتبہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ان سے یہ کہہ رہے ہیں، خطک یشبہ خط المحدثین، اے ذہبی تمہاری رائٹنگ، تمہارا لکھنا
یہ محدثوں کے جیسے ہے. یہ استاد کی صحبت میں انہوں نے ایک بات سنی, ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی, قلم اٹھایا, علم حاصل کیا اور علم کو لکھ دیا, جس سے دنیا مستفید ہو رہی ہے. کتنی حدیث اور روایت پر کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں, سیرت وغیرہ پر. اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی امی نے دعائیں کی, ان کی نگاہ واپس آ گئی اور محدثین کی صحبت میں رکھا. تو محدثین کی صحبت میں رکھنے کا اثر دیکھیے. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر بات کو ختم کروں. علماء کی صحبت میں رکھنے کا فائدہ بچوں کو دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کی صحبت میں ہیں, استاد کی شاگردی میں ہیں. ایک مرتبہ ان کے استاد اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, اگر تم میں سے کوئی ایک جامع مختصر صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے چن کر کوئی جمع کرے ایک کتاب میں تو یہ بہت اچھا ہوگا. یہ بات فوقع ذلك في قلبي فالفت الصحیح. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہیں میرے محترم سامعین, ہم اہل الحدیث ہیں, یہ ہے امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے. میرے استاد کی یہ بات کہ اگر تم حدیث کو جمع کر دو ایک مختصر کتابی شکل میں, یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے صحیح بخاری لکھ ڈالی. سبحان اللہ. یہ ہے علماء کی صحبت میں اپنی اولاد کو رکھنے کا. لہٰذا سب سے اچھی صحبت بچوں کے لیے علماء کی صحبت ہوگی. اپنے علماء اکرام کی صحبت میں بچوں کو رکھیے, اہل علم کی صحبت میں رکھیے تاکہ ان سے دین سیکھے, علم سیکھے, اخلاق سیکھے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں نہیں رکھا تو پھر وہ ذہن میں رکھیے صحابہ علماء تھے, ان کی صحبت میں نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ خوارج بن گئے, وعیدوں کا شکار ہو گئے. اور جو لوگ خوش نصیب علماء صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی صحبت میں تھے وہ تابعین ہو گئے, جن کو ہم رضی اللہ عنہ آج کہتے ہیں, رحمت اللہ علیہم ہم کہتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں. صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے. حدیثیں آپ جانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر عمن یخالل الحدیث کما قال رسول اللہ. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, دیکھو تم کس سے دوستی کر رہے ہو. پھر وہ عطر والے کی دوستی, وہ لوہار کی دوستی, اس کی صحبت, یہ بھی حدیثیں آپ جانتے ہیں. لہٰذا بچوں کی صحبت پر خاص نظر ہو, کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, اہل علم سے دور نہ ہو. علماء سے تعلق ختم ہو چکا ہے, موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ نظر آ رہا ہے, اہل علم سے دور ہو گئے. بڑے بڑے علماء موجود ہیں, آپ تو اعظم گڑھ والوں, واللہ میری خواہش ہے کہ میرا گھر کاش یہاں ہوتا. اور یہ محدثوں, یہ علماء, یہ اہل علم, مبارک پور, اعظم گڑھ وغیرہ, یہ موناد بھنجن, سبحان اللہ, یہ علمی مراکز, یہ علمی جو بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں, سبحان اللہ, یہ علمی مراکز یہاں یو پی کے علماء نے مجھے پڑھایا ہے. آپ کو معلوم, میرے اساتذہ یہ شیخ انصار زبیر میرے سینئر ہیں, ان سے پوچھے. جامعہ محمدیہ مالیگاؤں سے میں فارغ ہوں, جو آج کھڑے ہو کر آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں میرے بھائی. یہ آپ کے یو پی کے علماء ہیں, اللہ کے فضل کے بعد ان لوگوں نے ہمیں تربیت کی. واللہ مجھے شیخ ابراہیم مدنی اسی یو پی کے پتہ نہیں کہاں کے ہیں, وہ مجھے آج بھی یاد ہے, حدیث کی کتاب پڑھا رہے تھے اور اتنا پیارا انہوں نے پڑھایا, اتنا شغف حدیث سے ہو گیا. میں نے بچپن میں پوچھ کر دیکھیے, یاسر آپ کا کوئی شاگرد یہ بات بتا کر گیا, تصدیق کر لے. شیخ ابراہیم مدنی حفظہ اللہ سے, شیخ کفایت اللہ مدنی حفظہ اللہ جو شہر کویت میں رہتے ہیں, عبد القدوس حفظہ اللہ, ٹھیک ہے, دکتور فضل الرحمان اللہ جزائے خیر دے, صحت و عافیت دے, بڑا خوش ہوا اللہ جزائے خیر دے, انصار صبیر کو کرلا میں یہ مجھے لے گئے میرے استاد کے گھر. واللہ آج خواہش ہوتی ہے کہ یہ اساتذہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ ہے. ہم وہاں جدہ میں پڑے ہوئے ہیں, وہاں علماء کی کمی ہے, علماء کی کمی ہے. آپ خوش نصیب ہو میرے بھائی, آپ کے پاس علماء ہے, وہ علماء جنہوں نے ہمیں علم دیا ہے. یہ دکتور فضل الرحمان مدنی مالیگاؤں میں جانتے ہیں آپ, یہ کتنے بڑے عالم دین ہیں, انہوں نے ہمیں فقہ پڑھایا. اقبال کوہری, اقبال بسکوہری حفظہ اللہ باحیات ہے نا انشاءاللہ, وہ جو ہے انہوں نے حدیث اور تخریج حدیث لے جا کر حدیث کی کیسے تخریج ہوتی ہے یہ انہوں نے ہمیں مالیگاؤں میں جامعہ محمدیہ میں پڑھایا تھا. اللہ اکبر, یہ ہمارے اساتذہ ہیں. اس کے بعد اللہ کا فضل ہوا, اللہ نے مدینہ میں تعلیم کے لیے بھیجا. جامعہ اسلامیہ میں وہاں شیخ عبد المحسن بدر حفظہ اللہ جو مسجد نبی کے اس وقت موجودہ مدرس ہیں, وہ میرے استاد ہیں. ان کے بیٹے جو عبد الرزاق, شیخ عبد الرزاق معروف ہیں, انہوں نے تو نہیں پڑھایا لیکن ان کے استاد نے پڑھایا. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, واللہ صرف اللہ کی نعمت کے تذکرے, اللہ کی نعمت کو بیان کریں گے. یہ لکھا ہوا نہیں تھا, دیکھیں میں نے فون اندر رکھ دیا, میرے پوائنٹس ختم ہو گئے. میں صرف یہ بات مجھے کیوں یاد آ رہی ہے, کیونکہ اہل علم کی صحبت رہی, آج ہم فائدے میں رہے. واللہ میں نے شیخ انصار سے آج ہی کہا کہ آپ جو ہے کل جا رہے ہیں تو کل تک مجھے آپ کا 1 گھنٹہ کم سے کم چاہیے. ابھی شیخ الحدیث جو بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان سے تزکیے کا ذکر کیا, میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب شیخ رضا اللہ نے یہ بتایا کہ کل انشاءاللہ شیخ کے گھر جانا ہے. واللہ یہ علماء ہیں میرے بھائی, ان کی قدر کیجئے, ان کی قدر کیجئے. یہ نعمت ہے, نعمت اللہ کی. اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں رکھیے, علم سے مستفید ہوں گے, اس بات کو یاد رکھیے. میں بات ختم کر رہا ہوں, ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک واقعہ خطبے میں نے بتایا تھا, وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا, انشاءاللہ مجھے پورا یاد آئے گا. میں وہ واقعہ بتا کر آپ کو
آپ کو واقعہ بتا کر میں رخصت ہوتا ہوں. نام مجھے پورا یاد نہیں آ رہا ہے ان کا. ایک شخص تھے سفیان نام تھا ان کا, پورا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. ایک شخص تھے سفیان, وہ پہلے علماء کی مجلس میں رہتے تھے, ٹھیک ہے, علماء کی صحبت میں رہتے تھے. سفیان بن عبداللہ ہے شاید, سفیان تو پکا نام ہے یاد, یا عبداللہ بن سفیان یا سفیان معذرت کے ساتھ. تو انہوں نے کیا کیا, علماء کی صحبت چھوڑ دی. اس کے بعد معتزلہ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا. انہوں نے خواب میں دیکھا, خواب میں کیا دیکھا کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں وہ شریک ہیں. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں وہ شریک ہیں. تعجب ہو ان کو کہ یہ کیا خواب میں نے دیکھا. انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا ذکر کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے سوال کیا کہ تم کس کے ساتھ رہتے ہو, تمہاری صحبت اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے میں علماء کی مجلس میں رہتا تھا, اب میں معتزلہ کے ساتھ رہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ خواب جو تم نے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دفن کر رہے ہو, تم جنازے میں شرکت کی جاتی. تم نے علماء کی, جو علماء حدیث کو پھیلاتے ہیں نشر کرتے ہیں, ان کی صحبت چھوڑ دی اور غلط صحبت تم نے فرقہ ضالہ کے ساتھ رکھی, غلط فرقے کے ساتھ. تو تم جو ہے یہ جو خواب اس کے بعد تم نے دیکھا ہے کہ جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جا رہا ہے, اس میں تم ہو, تو اس کا مطلب, اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دفن کرنے والوں کے شریک ہو, ان کے صحبت میں, ان کے ساتھ ہو. علامہ الالکائی رحمۃ اللہ نے شرح السنہ میں اس کو لکھا ہے. میرے پاس فون میں ہے, وہ وقت نہیں ہے, وقت کا خیال کرتے ہیں میں نکال نہیں رہا ہوں. یہ پورا واقعہ میں نے سند کے ساتھ نوٹ کیا ہے, میرے فون میں موجود ہے. جس کسی بھائی کو چاہیے میں بتا سکتا ہوں کہ پورا واقعہ کس صفحے میں کیسا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے صحبت غلط ہونا. خوارج کی ایک بہت بڑی مثال ہم نے دی. علماء کی صحبت اگر چھوڑیں گے, غلط صحبت کا کتنا خطرناک اثر ہوتا ہے اس کا بخوبی اندازہ ہم کر سکتے ہیں. لہٰذا آخر میں میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ اپنے بچوں کی, میں اور آپ ہم سب اپنی اصلاح کرتے ہوئے اور اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں, ان کی صحیح اسلامی دینی تربیت کریں. یہ مت سوچیں کہ یہ 4 سال کا ہے 5 سال کا, نہیں, 4 سال کا بچہ سمجھتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ 8 سال کا وہ ہو جائے اور غلط تربیت اس کی میڈیا کر دے اور وہ برباد ہو جائے, عقیدہ تباہ اور برباد ہو جائے, منہج میں انحراف آ جائے, خروج وغیرہ کے منہج اس کے پاس آ جائے, نعوذ باللہ, یا تکفیری منہج اس کے پاس آ جائے. اسی لیے بہت ضروری ہے اپنے بچوں کی حفاظت کرنا, اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا, اللہ ہمارے اولاد کی حفاظت کرنا. بچوں کو جو ہے دعائیں پڑھنا, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت جو ہے, جو اپنے بستر پر جائے گا آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا. سوتے وقت, ابھی رات میں سونا ہے نا, سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا, صبح تک اللہ کی طرف سے جو ہے فرشتہ حفاظت کرے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو دعائیں پڑھنا, اہتمام کرنا, بچوں کی تربیت کیا, ان کی اسلامی عقیدہ, سنتوں پر عمل اور علماء کی صحبت, حلال و حرام کی تمیز, بزرگوں کی عزت اور اچھے اخلاق وغیرہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں, ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا کہ اللہ ہم کو, ہماری اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا, دنیا اور آخرت کی زندگی ہماری اور ہماری اولاد کی کامیاب کر دے. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم. دوستوں اور ساتھیوں, عزیزوں اور بھائیوں, یہ تھے ہمارے مشہور نوجوان عالم برادر محترم شیخ یاسر الجابری حفظہ اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور ان کے علم سے امت محمدیہ کو فائدہ پہنچائے. آمین. ظاہر سی بات ہے کہ وقت بھی ہو گیا, باتیں بھی ختم ہو گئیں اور آپ جانے کے موڈ میں بھی ہیں. ایک آخری نقطہ بچا ہے آپ کے لیے اور اس کے بغیر نہیں جانا چاہیے. اس سے پہلے میں 1-2 چیزیں بتا دوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ہے, کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو میری والدہ مجھے فجر کی نماز میں مسجد کے دروازے تک لے آتی تھی اور مسجد کے دروازے کے کنارے کھڑی ہو جاتی تھی کیونکہ فجر میں اندھیرا ہوتا تھا, اور پھر جب مصلی نکلتے تھے اور میں جب نکلتا تو مجھے اپنے ساتھ گھر لے کر کے واپس جاتی تھی. امام احمد بن حنبل مشہور محدث ہیں. تو بچے کی تربیت یا ٹریننگ میں باپ, جیسے ہمارے اس اعظم گڑھ کے علاقے میں زیادہ تر لوگ باہر رہتے ہیں, ماؤں کے ذمہ سارا معاملہ ہے, تو ماؤں کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں باپ کی غیر موجودگی میں. دوسری ایک بڑی خوشی کی بات ہے, شاید ہمارے علماء کو تو پتا ہو, اس وقت اس صدی میں حدیث کا جو سب سے بڑا کام ہوا ہے, ساری صحیح حدیث کو جمع کیا ہے
ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ نے 12 جلدوں میں الجامع الکامل، ان کا بھی تعلق یہیں ایک ہنگائی پور بستی ہے جو کہ باقی رام کے نام سے مشہور تھے، پہلے غیر مسلم سے اللہ نے ہدایت دی۔ تو اس صدی میں نبی کی ساری صحیح احادیث کو جمع کرنے کا جو اعزاز یا سعادت اللہ نے دی وہ بھی اسی سرزمین کو عطا ہوئی۔ ہم اللہ کی اس توفیق پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیے، بڑے سے بڑا عالم بنائیے اور اس فیلڈ میں ان کو اتاریے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بخشے۔ آخری جو آئٹم، آخری جو بات جو سب سے قیمتی ہے اس مجلس کی، مجلس کے اختتام کی دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی دعا کو پڑھ لیتا ہے تو جو گناہ ہوتے ہیں مجلس کے دوران اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔